السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاتم طائی کا قصہ کے تیسرے سیشن میں ہیں۔ تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ حاتم طائی کا قصہ جو ہے وہ دراصل میر امن کا لکھا ہوا ہے، جو باغ و بہار سے ماخوذ ہے۔ تو اس میں ہمیں بادشاہ نوفل ملتا ہے، جو عرب کا ایک بادشاہ تھا، جس سے حاتم طائی کی نام آوری وہ شہرت پر دشمنی ہوتی ہے۔ تو وہ شہر میں جنگ کا اعلان کر دیتا ہے، لیکن حاتم جنگ کرنا نہیں چاہتا، تو جا کر ایک غار میں چھپ جاتا ہے۔ اور نوفل بادشاہ سارے شہر میں اعلان کرا دیتا ہے کہ جو کوئی بھی حاتم کو پکڑ کر لائے گا اسے 500 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ تو اس طرح جس غار میں حاتم چھپا ہوا ہوتا ہے، وہیں پر ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور اس کے 2-3 بچے لکڑیاں توڑنے کی خاطر جاتے ہیں۔ اور بڑھیا کہتی ہے کاش کہ ہمیں حاتم مل جاتا تو ہم بادشاہ سے انعام پاتے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرتے۔ لیکن حاتم ان لوگوں کی باتیں چھپ کے سن لیتا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے ارے اپنے نصیب میں وہ بات کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ آ جائے، ہمیں تو اپنے کام سے مطلب ہے، ہمیں دن بھر محنت کرنا ہے تبھی ہمیں روٹی ملے گی، چپ چاپ اپنا کام کر۔ تو حاتم جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس سے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ خود کو چھپائے رکھے اور ان لوگوں کی مدد نہ کرے۔ تو وہ غار سے باہر نکل آتا ہے اور اس بوڑھے سے کہتا ہے اے عزیز، میں ہی حاتم ہوں، مجھے تو بادشاہ کے پاس لے چل، اور اس نے جتنا بھی اقرار کیا ہے وہ اتنا مطلب روپیہ تم لوگوں کو دے گا، تم لوگ آ کر ہے نا آرام سے رہنا۔ لیکن وہ بوڑھا اعتراض کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے حاتم کسی مصیبت میں پڑے یا بادشاہ نوفل اسے مار ڈالے وغیرہ۔ یہ سوچ کر وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی، میں تجھے بادشاہ کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ تو آخر کار حاتم جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، مجبور ہو کر کہتا ہے اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپا رکھا تھا۔ تو حاتم دیکھو، جب مدد کرنے پر اتر آئے تو تھوڑی سختی سے بھی کام لیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں جا کر کیا کہوں گا نوفل بادشاہ سے کہ تو نے ہی مجھے اس پہاڑ کی کوہ میں چھپا کے رکھا تھا۔ تو بوڑھا ہنستا ہے اور کہتا ہے بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب، یعنی میں تیرے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں اور تو ہی کیا کرے گا، مجھے لے جا کر نوفل بادشاہ کے پاس مجھ پہ الزام لگا کر کہے گا، کیسے نصیب ہے میرے۔ تو یہی کچھ گفتگو ان لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ اس دوران کیا ہوتا ہے، کئی لوگ آ کر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، مطلب ایک جمع غفیر وہاں پر آ کے جمع ہو جاتا ہے اور سب حاتم کو پہچان لیتے ہیں۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے، تو کیا کریں گے، ترنت پکڑ لیا اور حاتم کو لے چلے۔ کہاں لے چلے؟ نوفل کے پاس لے چلے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ کیوں افسوس کر رہا تھا؟ کیونکہ اسی کی خاطر کیا ہے، حاتم غار سے باہر آیا تھا، اس لیے وہ افسوس کرتا ہوا اس کے ساتھ چل لیا اور سوچ رہا تھا پتہ نہیں نوفل اس کو کیا کرے گا۔ جب نوفل کے روبرو حاتم کو لے گئے، اس نے پوچھا اس کو کون پکڑ لایا، کیونکہ اسے انعام بھی دینا تھا نا، اس لیے اس نے پوچھا۔ ایک بدذات سنگ دل بولا، مطلب وہ جھوٹا ہے نا، اس کو کوئی پکڑ کر نہیں لایا تھا، ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پہ جھنڈا گاڑا ہے۔ تو ایک اور لنترانے والا مطلب یوں ہی شیخی بگارنے والا کہہ رہا تھا، ڈینگ مارنے لگا، میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر جنگل سے پکڑ لایا ہوں، میری محنت پر نظر کیجئے اور جو قرار ہے سو دیجئے۔ تو یوں کیا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے میں پکڑ کے لایا ہوں، میں پکڑ کے لایا ہوں، اشرفیوں کے لالچ میں۔ لیکن صرف یہ بات کس کو پتہ ہے؟ حاتم اور اس بوڑھے کو۔ بوڑھا ایک کونے میں کھڑا سب کی شیخیاں سنتا رہا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا رہا۔
رو اس لیے رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے آج حاتم مصیبت میں مبتلا ہے۔ حاتم نے بادشاہ سے کہا اگر سچ بات پوچھو تو وہ بوڑھا جو سب سے الگ کھڑا ہے مجھ کو یہاں لایا ہے۔ حاتم خود کہہ دیا ہے اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو سنو، مجھ کو کس نے لایا ہے، اس بوڑھے نے لایا ہے۔ وہ مطلب اس زمانے میں فال وغیرہ دیکھتے تھے، تو اگر آپ وہ بھی ملا کر دیکھو تو پتہ چلے گا بوڑھا ہی مجھے لایا ہے، اور آپ نے جو خول و خرار کیا ہے اتنی اشرفیاں آپ اس بوڑھے کو دو گے، کیونکہ کیا ہے مرد کا خول ہمیشہ پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا۔ تو نوفل کیا کرتا ہے، اس لکڑہارے کو بوڑھے کو اپنے پاس بلا کر پوچھتا ہے سچ کہہ اصل کیا ہے، حاتم کو کون پکڑ لایا؟ اس بیچارے نے سارا احوال کہہ سنایا۔ حاتم میری خاطر اپنے آپ چلا آیا ہے، کوئی پکڑ کے نہیں لایا اس کو، بلکہ وہ خود کیا ہے چلا آیا ہے۔ حاتم کی یہ ہمت سن کر نوفل متعجب ہوا، تعجب میں پڑ گیا، ارے میں اس کو پکڑنے کی خاطر یہاں 500 اشرفیوں کا اعلان کر رہا ہوں اور یہ خود چل کے آ گیا ہے، بل بے تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا۔ جتنے جھوٹے دعوے حاتم کو پکڑ لانے کے کیے تھے، حکم کیا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر 500 اشرفیوں کے بدلے 500 جوتیاں ان کے سر پر لگاؤ۔ نوفل نے حاتم کی دریا دلی دیکھ کر اس سے دشمنی ختم کر دی اور حاتم کا ہاتھ دوستی سے تھام لیا۔ کیوں نہ ہو، جب ایسے ہو تب ایسے ہو، مطلب تم اتنے اچھے ہو تبھی تو کیا ہے تمہاری اتنی شہرت ہے۔ بوڑھے کو اپنے خزانے سے 500 اشرفیاں دلوائیں تو بوڑھا ہے نا حاتم کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تو فرینڈس یہیں پر یہ داستان ختم ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاتم کی دریا دلی، اس کی فیاضی کیسی تھی کہ اس نے دشمن کو بھی کیا کیا، اپنا دوست بنا لیا۔ امید ہے آپ کو یہ داستان سمجھ میں آئی ہو، تو ہم یہ سیشن یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔